لیکن بہرحال مختلف نام ہیں، کہیں اپنا تعارف اہل حدیث کے نام سے کرواتے ہیں، کہیں اپنا تعارف اہل سنت والجماعت کے نام سے کرواتے ہیں، کہیں اپنا تعارف مسلمان ہیں ہم کہہ کر بتاتے ہیں، کہیں سلفی کہہ کر بتاتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام سے نہ ان کا دور کا تعلق، نہ سنت سے ان کا تعلق، نہ حدیث سے ان کا تعلق۔ آج اس جماعت کے جو مبلغین ہیں مختلف علاقوں میں مختلف پھیلے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں یہ اپنے باطل مذہب کو عام کرتے ہیں تقریروں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے۔ لیکن فی الحال ہندوستان میں جو ان کے بڑے مبلغ اور بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جو ہندوستان میں اردو زبان میں تقریریں کرتے ہیں، ان میں ایک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ایک ہے معراج ربانی، جو ہے تو ہندوستان کے لیکن رہتے سعودیہ میں، کیونکہ ہندوستان میں اتنا پیسہ نہیں ملتا جتنا نجدی لوگ ریالوں کی شکل و صورت میں دیتے ہیں۔ دوسرے ایک توصیف الرحمان صاحب ہے، یہ بھی پاکستان کے تھے لیکن یہ بھی سعودیہ جا کے بس گئے ہیں۔ دولت کے لالچ میں انہوں نے اپنے ایمان کے سودے کیے اور نجدیوں کے آج یہ تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت مشہور ہے جو ہندوستان میں ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے چیتا کیمپ جہاں پہ یہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں ان کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ یہاں وہ بہت زیادہ آئے ہیں، بلکہ اتنی بار آئے ہیں کہ میرے خیال سے ان کے علاوہ دوسرا غیر مقلد اتنا کبھی نہیں آیا ہوں گا، وہ ہے جرجس صاحب۔ تو آج میری تقریر کا جو خاص ٹارگٹ ہوں گے وہ مولانا جرجس ہے۔ آپ کا یہ جوش اور نعرہ بتا رہا ہے کہ واقعی آپ جرجس کی دلدری سے پریشان ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک منحوسیت ہے جو آپ کے علاقے میں بار بار نازل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کے لیے ایسے راحت کا سامان دوں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد اگر جرجس آئیں گا تو بہت ہی بڑا بے غیرت ہوں گا، اور اس میں رتی برابر اگر غیرت ہوں گی تو میں جو یہاں پر باتیں کروں گا، جو چیلنج کروں گا، اس کا جواب دے کر وہ جائیں گا۔ اور یقین کریں اگر اس کے بعد جواب نہ ہو اور وہ جواب نہ دے تو پھر آپ یقین کر لیجئے گا کہ تب غیر مقلد اور اہل حدیث میں ایسے ہی بہت سارے بے غیرت اور بھی ہے جن کا کام صرف گمراہ کرنا ہے۔ تو مولوی جرجس صاحب ان کے ماننے والے بہت ہیں، یہاں بار بار اس کو بلاتے ہیں اور سمجھتے کہ بہت بڑا دین کا مبلغ ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اس جماعت کا سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی ہے تو وہ جرجس ہے۔ لہٰذا میں نے آج خطبے میں آیت بھی وہی تلاوت کی کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 61 کا ایک آخری حصہ ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو آج آپ اس کا جھوٹ دیکھتے جائیں اور یہ آیت کا ورد کرتے جائیں۔ تو تمہید کو میں وہی ختم کرتے ہوئے بہت مختصر سی تمہید کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جرجس جو عقائد پیش کرتا ہے یہ وہی عقائد ہے جو اس کی جماعت کے ہیں، جس کے لیے اس کو سعودیہ سے ریالیں ملتی ہیں، جس کے لیے اہل حدیث حضرات اس کو کچھ چند ٹکڑے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آئیے جرجس کا پہلا دعویٰ سنتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہندوستان ہی نہیں ایشیا میں اس وقت جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں سب مشرک ہیں۔ آئیے اس کا ہم دعویٰ سنیں گے اور اس کے دعوے کے بعد پھر ہم اس کے دعوے کا جائزہ لیں گے۔ آئیے اس کلپ کو سنتے ہیں، آواز بڑھائیے۔ دلیل کیا؟ فرق اتنا ہے، دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی، یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ دیکھیے یہاں روک رہا ہوں میں، ابھی ان کی اسپیچ باقی ہے۔ جرجس صاحب کمپیئر کر رہے ہیں سنی مسلمانوں کو ہندوؤں سے، اور اس کمپیریزن میں وہ بتا رہے ہیں
کہ فرق کیا ہے ہندوؤں میں اور تم میں کیا فرق ہے, یعنی سنی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے. وہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں, تم پڑی مورتی کو پوجتے ہو. اب اس کی مثال کے لیے انہوں نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ بڑے پیر کا مزار ہے, یہ نظام الدین کا مزار ہے, یہ احمد رضا کا مزار ہے. جرجس کیا پاگل آدمی ہے؟ اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مورتی ہے اور یہ قبر ہے. قبر کو مورتی نہیں کہا جاتا, یہ ولی کی قبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے اور یہ ولی کی قبر ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. جہاں یہ ہے وہاں لعنتیں ہے اور جہاں یہ ہے وہاں رحمتیں ہے. فرق ہے. اور کتنا بڑا فرق ہے. روایت میں بیان کیا جاتا ہے, روایتیں آئی ہے صوفیہ کرام کے ہمارے ہاں کہ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی اترتی ہے. تو جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت اترے, جہاں خود صالحین موجود ہو وہاں کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی. اب قبر ولی کی ہے تو وہ بھی قبر ہی ہے, ہم ادباً اس کو مزار کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر مبارک ہے, مگر قبر کو تشبیہ کیا دے رہا ہے؟ کہتا یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے, یہ بڑے پیر کا مزار ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ جاہل کو کون بتائے کہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, ان کا وجود تھا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی دلیل ہے. اب اگر اس کے نزدیک جرجس کے نزدیک قبر بنانا بدھ بنانا ہے تو یہ اپنے مردوں کو قبر نہیں بناتے, دفن نہیں کرتے, تو کیا کرتے ہیں؟ ہوا میں لٹکا دیتے ہیں. یا پارسیوں کی طرح گھی اور مکھن لگا کے چیل کووں کو کھلانے دے دیتے ہیں. شاید ان کی لاشیں گدی کھاتی ہوں گی. قبر کا تو مقام وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, سنن دارمی کی حدیث ہے, اور اس حدیث کی تصحیح پر ایک مستقل کتاب لکھی حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے, جس کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت الخیر الانام. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اس کو دارقطنی نے, طبرانی نے, بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث میں نقل کیا کہ نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ وہ ہے قبر مبارک کہ جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہوتی ہے اور یہاں پہ لعنتیں ہوتی ہے. مگر اس کے نزدیک اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس کو یاد رکھیں. اب آگے دیکھیں. یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی ہے, جو کام اس پہ ہو رہا وہی کام. یہ کھڑی مورتی ہے, یہ پڑی مورتی ہے. قبر مورتی ہے, اس کو کس نے بیوقوف نے بتایا؟ یہ کس مدرسے میں پڑھ کر آیا کہ قبر مورتی ہے بولتا ہو؟ کام تو اس پہ بھی ہو رہا, ورنہ مجھے بتا دو. ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر, تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان, وہ ہار ڈالے تو کافر, تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان. یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد, پرساد کھانا حرام. یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے, اور یہ کھانا بڑا مبارک. ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پیے اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے, اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں. مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے, تو یہ پکا مسلمان. جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے. اور آج میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج جذبات میں ہوں, میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قسم, اگر بھارت کے اور پاکستان کے, ہندوستان اور پاکستان کے, ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان, اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد, چنری چڑھانے کے بعد, تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے. اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تو اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم اب یہ جرجس صاحب کا تبصرہ تھا
انہوں نے شرک کی تعریف نئی نکالی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی تھی. کہا کہ ان کے کاموں میں اور تمہارے کاموں میں مشابہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، ایکولیٹی پائی جاتی ہے، اس بنا پر تم مشرک ہو. دلیل کیا دی؟ کہا کہ وہ مورتی پر چندری چڑھاتا ہے تو وہ کیوں کافر، اور تم قبر پر چادر چڑھائے تو تم کیسے مسلمان؟ تو جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام تم بھی کر رہے ہو، اس لیے تم بھی مشرک. پھر جرجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ گنگا جل سے زیادہ پوتر اس پانی کو سمجھتا ہے جو وہ مورتی پہ ڈالتا ہے اور اس کو دھوتا ہے، اور تم زمزم سے زیادہ مقدس پانی قبر کے غسل کے پانی کو سمجھتے ہو. کہا وہ چادر چڑھاتے ہیں، تم چادر چڑھاتے ہو، وہ چدری چڑھاتا ہے. وہ پرساد رکھتا ہے مورتی کے سامنے، تم تبرک رکھتے ہو، تبرک کہتے ہو. یعنی کام میں مماثلت ایک جیسی شبہات پائی گئی یا تشبیہات پائی گئی یا ملتے جلتے کام دکھے تو ان کے نزدیک وہ شرک ہو گئے. سب سے پہلا سوال جرجی سے یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو یہ بتائے کہ شرک کی یہ تعریف کس کتاب میں ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں شرک کی تعریف بتائی کہ کوئی کام اگر مشرک سے ملتا جلتا ہو جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے؟ اور اگر یہی شرک کی تعریف ہے تو بہت سے کام تو تم بھی کرتے ہو جو غیر مسلم بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ تم روزہ رکھتے ہو، وہ اپاس رکھتا ہے، تو اب تم روزہ رکھنا چھوڑ دو. وہ گنگا کا پانی بڑا مقدس سمجھ کے پیتا ہے، تم زمزم مقدس سمجھ کے پیتے ہو، تو اب زمزم پینا بند کر دو. وہ مورتی کا طواف کرتا ہے، تم کعبے کے پتھروں کا طواف کرتے ہو. کعبہ بھی پتھر ہے، وہاں خدا نہیں ہے، کوئی خدا کا طواف نہیں ہو رہا ہے پتھروں کا ہی. وہ مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے، تم کعبے کے پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہو. وہ تیرت پہ جاتا ہے، تم حج پہ جاتے ہو. وہ کہتا ہے تیرت کرو تو پورے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے، اور تم کہتے حج کر لو تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں بھی تو مماثلت پائی گئی، تو پھر کیا حج کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا زمزم پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا روزہ رکھنا چھوڑ دیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرنا چھوڑ دیں؟ تو معلوم ہے کہ مشابہت سے کوئی شرک نہیں ہوتا. مگر جرجس صاحب کی بڑی عجیب تعریف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مشابہت ہوتی ہے اس لیے شرک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، تو جذبات میں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر مقلد فتوے جذبات میں دیتے، ہوش میں نہیں دیتے. جب ان کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، جذبات میں یہ پاگل اور دیوانے ہو جاتے، تبھی یہ کچھ بھی بولتے ہیں اور تبھی یہ مشرک کے فتوے دیتے ہیں. ہوش میں نہیں دیتے یہ لوگ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ورنہ مجھے بتاؤ، اگر مسلمان یہ سب کرنے کے بعد، مزاروں پہ چادر چڑھانے کے بعد، غسل مزار کرنے کے بعد، اب اس سے پوچھو غسل کعبہ کیا ہے جو ان کا بادشاہ خود دیتا ہے؟ تو سب سے پہلا تو تیرا خادم الحرمین شریفین ہی مشرک ہوا کہ غسل کعبہ بھی تو پتھر ہی ہے نا. یہ مزار کی چادر پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ کعبے پہ یہ غلاف کیوں ہے؟ تو کہیں گا رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا. میں کہتا ہوں رسول نے نہیں چڑھایا، وہ تو طب اول عمیری یمن کے بادشاہ نے رسول سے 600 سال پہلے چڑھایا. مگر نبی نے برقرار اس لیے رکھا کہ نبی جانتے تھے کہ کسی پہ غلاف ڈالنا شرک نہیں ہے، چاہے کعبے پہ ہو یا مزار پر ہو، تو شرک نہیں ہے. اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے لائق ہو کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے. تو کیا اس کے نزدیک، ان کے نزدیک اللہ کی قبر ہے جہاں چادر چڑھی ہوئی ہے؟ تو اب اگر آپ نے مردے پہ چادر چڑھا دی تو معاذ اللہ شرک ہو گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم قبر پر چادر چڑھاتے ہیں تو یہ واضح کر دیتے ہیں یہ شرک کی کاٹ ہو جاتی ہے. گویا بتایا جاتا ہے کہ یہ ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ قبر ہے، اور قبر اس کی ہوتی ہے جو مر جاتا ہے. جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جو حی اور قیوم ہے. یہ تو شرک کی کاٹ ہے. مگر جو شرک کی کاٹ ہے وہی ان کے نزدیک شرک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نے کہ اگر تم یہ کام کرنے کے سبب سے جنت میں چلے جاؤ گے تو ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائیں گا. یعنی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، جبکہ قرآن فرق کہتا ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. قرآن کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور کافر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. مگر یہ کہتا نہیں، تم چونکہ یہ کرتے ہو اس لیے وہ بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلے جائیں گے. یعنی جنت اس کے گھر کی ہے، اس کے باپ کی ہے.
کہ اس کے بولنے سے سب چلے جائیں گے. یعنی یہ اتنا بڑا جاہل. اب آئیے اس کا دوسرا الزام اہل سنت پر دیکھیں. پہلا الزام تو اس نے لگایا کہ ہم مشرک ہیں کیونکہ قبروں پہ ہم جو کرتے ہیں ہندو اپنی مورتی کے ساتھ کرتے اس لیے ہم مشرک ہو گئے. اب دوسرا الزام سنیں اس کا. اچھا دوسرے بھائی ہمارے اسی آیت سے یہ بھی نکالتے ہیں, قرآن میں کہیں رمیتا کا لفظ موجود ہے, اس سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے اے نبی جو جنگ کے اندر آپ تیر چلا رہے تھے وہ آپ نہیں چلا رہے تھے, میں چلا رہا تھا. قرآن کی کوئی آیت ہے آپ اس میں تیر پھینک رہے تھے, وہ آپ نہیں میں پھینک رہا تھا. تو اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں قرآن کی آیت سے. دیکھیے نبی کا تیر پھینکنا اللہ کا تیر پھینکنا ہے, اس لیے نبی ہی اللہ کے, نبی ہی اللہ کے. اور اسی لیے محمد کی کتاب کے اندر یہ نقل کر ڈالا جو عرش پہ مستوی کا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا ہو مصطفیٰ ہو کر. میرے بھائی یہ کتنی غلط بات ہے. اس کی چاہلت دیکھو. یہ عالم ہے, بولتا ہے کہ کچھ ہمارے بھائی, یعنی سنیوں کو بول رہا ہے, حالانکہ یہ ہمارا کبھی بھائی نہیں ہو سکتا. غدار رسول ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا, لیکن یہ تو ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ ہم کو بھائی بولتے. ہم ان کو بھائی نہیں بولتے, ہم ان کو خبیث بولتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی یعنی سنی بھائی, قرآن میں کہیں آیا ہے, جملے سنے, قرآن میں کہیں آیا ہے, مطلب اس جاہل کو فضیلت نبی کی آیت نہیں معلوم, کہیں آیا ہے. یعنی لہجہ دیکھیے, کہیں آیا ہے کہ اللہ نے کہا محبوب وہ تیر آپ نہیں پھینک رہے تھے میں پھینک رہا تھا. جاہل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن میں کہاں آیا کہ وہ تیر آپ پھینک رہے تھے؟ تیر کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں, وہ خاک کا ذکر ہے. تجھے قرآن بھی نہیں معلوم. قرآن میں خاک کا ذکر ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں نے چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا اور وہ کئی گنا تعداد میں تھے, تو ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کچھ ریت اور کچھ خاک اٹھائی اور اس پر آپ نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کیا اور کفاروں کی طرف پھینکا. تو وہ ایک مٹھی بھر ریت تھی, مگر حال یہ تھا کہ نبی کا معجزہ دیکھیں کہ ایک طوفان برپا ہوا اور وہ ان کی آنکھوں میں, ان کے جانوروں کے آنکھوں میں جانے لگی اور وہ بے حواس ہو کر مدینے سے مخالف بھاگ گئے, پورا لشکر بھاگا. تو خاک نبی نے پھینکی تھی, مگر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وہ پارہ نمبر 9 ہے, سورہ انفال آیت 17 میں ارشاد ہوا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. یعنی اللہ فرما رہا محبوب جو کام آپ کرتے گویا وہ آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا اس پہ دست قدرت ہے, آپ کا کرنا گویا اللہ کا کرنا ہے. اب اس پر یہ جھوٹا الزام کیا لگاتا ہے؟ پہلی تو جہالت یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں آیا ہے یا محبوب جو آپ تیر پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ ہم پھینک رہے تھے. تو قرآن میں تو اول تیر کا ذکر نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ تیر کا نہیں خاک کا ذکر ہے. اور دوسری بات پھر کہ کہتا ہے کہ اس آیت سے وہ استنباط کرتے ہیں, یعنی یہ دلیل لیتے ہیں کہ رسول کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا, اس لیے رسول ہی اللہ ہے. میں جاہل سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری کس تفسیر میں یہ لکھا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے کس عالم نے لکھا کہ رسول کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا اس لیے رسول ہی اللہ ہے؟ کسی بھی عالم نے نہیں لکھا. یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی دلیل میں ایک شعر پڑھا. میں کہتا ہوں شعر کیوں پڑھتے ہو یار جب تم سے اس کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا؟ یہ تم جوخم کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ شعر حضرت سیدنا ابو الا عاصی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے, جو سلسلہ عاصی کے بہت بڑے بزرگ گزرے, اور یہ شعر ان کے پلے نہیں پڑا تو کہہ دیا کہ دیکھو یہ شعر بھی شرک ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہی مصطفیٰ جو عرش پہ تھا مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ خدا جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سب سے پہلی بات, عرش پر اللہ تو بیٹھا ہی نہیں ہے. یہ تمہارا گھٹیا عقیدہ ہے کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے. عرش جائے خدا نہیں ہے بلکہ جائے رسول ہے. عرش کیا ہے؟ تخت ہے. عرش مخلوق ہے اور مخلوق پر اللہ قرار پکڑے, اس کی ذات اس سے پاک ہے. اور خدا کس معنی میں حضرت ابو العاصی نے کیا؟ خدا کے معنی ہوتے پالنے والا, پرورش کرنے والا, مدد کرنے والا, امداد کرنے والا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. خدا کے بہت سارے معنی ہوتے,
اور جس طرح اللہ کے کچھ صفاتی نام ہے وہی کچھ صفاتی نام اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کیے ہیں. جیسے اللہ کے صفاتی نام رحیم ہے, کریم بھی ہے. قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے رحمان میں ہوں, رحیم میں ہوں, مگر قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ہمارا محبوب بھی رحیم ہے, ہمارا محبوب بھی مہربان ہے. بہت ساری آیتیں ایسی جس میں آپ کو ملیں گا کہ رسول اللہ کو بھی اللہ نے اپنے صفاتی نام عطا کیے. تو خدا یہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے, یہ صفاتی نام ہے. تو ابو الاسی کہتے ہیں کہ خدا اس معنی میں کہ مددگار, قوم امت کے پالنے والے, امت کو کھلانے والے, قوموں کو پالنے والے, لوگوں کی پرورش کرنے والے, اس اعتبار سے رسول اللہ خدا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہی مصطفیٰ ہو کر زمین پر اتر آیا ہے. اب یہاں اس کی دلیل میں ایک چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جرجی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو خدا کہنا جائز نہیں ہے, حالانکہ خدا کس معنی میں ابو الاسی علیہ رحمہ نے فرمایا پالنے والے, پرورش, کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے بخاری میں, سرکار ارشاد فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتیون, بے شک میں خزانوں کا مالک ہوں, اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں. سرکار کرے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ, اور تقسیم کرنے والا میں. تو گویا ابو الاسی کہہ رہے ہیں کہ جب سرکار اپنی امت میں نہیں تھے, لوگوں کے درمیان بظاہر نہیں تھے, عرش پر جلوہ گر تھے, تب بھی وہ نعمتیں بانٹ رہے تھے, اور مدینے میں مصطفیٰ ہو کر آئے ہیں تو تب تو اور زیادہ نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں نہیں عرش پر آپ نے رسول کو بٹھا دیا, تو میں کہتا ہوں یہ تمہارا گندا عقیدہ ہوگا کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے نزدیک اللہ بیٹھنے سے اور اٹھنے سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا رسول کی شان ہے, اسی لیے امام احمد رضا نے ایک شعر میں فیصلہ کر دیا, وہی لامقا کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, یہ نبی ہے جس کے یہ ہے مکا, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. خدا وہ ہے جس کا کوئی مکان نہیں ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا, جب عرش نہیں ہوگا تب بھی اس کی ذات موجود ہوں گی. جیسے پہلے عرش پر بیٹھنے سے پاک تھا ویسے اب بھی پاک ہے, آئندہ بھی پاک ہوگا. اب اگر یہ کہتے نہیں رسول کے لیے خدا کہہ دیا, گویا تم نے رسول کو اللہ ہی کہہ دیا, تو آئیے ذرا ان آیتوں کا پھر جرجی صاحب جواب لے آئے یا ان کی جماعت لے آئیں. پارہ نمبر 12 ہے, سورہ یوسف, آیت نمبر 23. واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. مصر میں حضرت یوسف غلام بن کر آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا واقعات علماء سے. حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جلن رکھتے تھے. انہوں نے جلن کے عالم میں حضرت یوسف کو بیچ دیا غلام بنا کر. آپ مصر میں فروخت ہونے کے لیے آئے, اور چنانچہ یہ ہوا کہ یوسف کا شوہر جو تھا عزیز مصر, جو مصر کا وزیر اعظم تھا, اس نے یوسف کو خرید لیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے, زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ یوسف میری حاجت کو پوری کرو. حضرت یوسف نبی تھے, ارشاد فرمایا کہ میں گناہ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں تو پاک دامن ہوں, میں گناہ کی طرف کبھی نہیں بھٹکا. زلیخا نے زور دیا, حضرت یوسف وہاں سے دوڑ کے جانے لگے. زلیخا پیچھے دوڑتی ہے, اور دوڑنے کے بعد وہ پوری تفصیلات ہے کہ یوسف کا دامن کھینچا اس نے, اور حضرت یوسف کا دامن پھٹ گیا. تبھی عزیز مصر نے دیکھ لیا, اور دیکھنے کے بعد زلیخا پلٹا کھاتی ہے اور کہتی ہے جیسی دیکھا کہ میرا شوہر آ گیا تو اس نے بات کو پلٹ دیا. اللہ رب العزت حضرت یوسف کا آتا ہے کہ جب زلیخا نے کہا کہ یوسف میری خواہش پوری کر, تو حضرت یوسف کہتے ہیں قالا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ. حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, عزیز مصر تو میرا رب ہے. کیا کہا؟
अजीज मिस्र मेरा रब है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा। आयत में लफ्ज सुने, काला, यूसुफ ने कहा माज़ल्लाही, अल्लाह की पनाह, इन्नहु, बेशक, रब्बी, अजीज मिस्र मेरा रब है, ahsana मस्वा, और उसने मेरी अच्छी परवरिश की। अब बताइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मुशरिक हो गए अजीज मिस्र को रब कहकर, तो रब कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, मगर वो अजीज मिस्र को रब कह रहे और कुरान में है। इसका क्या जवाब? इसका जवाब मुफस्सिरीन ने यह दिया कि रब के मायने होते खिलाने वाला, रब के मायने होते पालने वाला। तो यूसुफ को चूंकि अजीज मिस्र खिलाता था, पिलाता था, इसलिए आपने उसको रब फरमाया, तो शिरक नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद जेल में गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान बयान करता है कि वहां 2 कैदियों से मुलाकात हुई। वो कैदियों ने कहा कि यूसुफ, तुम तो शक्ल सूरत से मुजरिम लगते नहीं हो, किस जुर्म में आए हो? कहा मैं तो बेकसूर आया हूं, मुझ पर झूठी तोहमत लगाई गई, मैं तो अल्लाह का नबी हूं। कहा तुम्हारा कोई मोजेज़ा? कहा एक मोजेज़ा है मेरा, जो जानना चाहते हो। मोजेज़ा मेरा यह है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताता हूं। तो उसमें से एक ने कहा कि अच्छा बताओ, इस ख्वाब की ताबीर बताओ कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूं, अंगूरों से शराब निकाल रहा हूं, उसके रस निकाल के मैं शराब बना रहा हूं और शराब को निचोड़ रहा हूं, इसकी ताबीर क्या है? ये कहां की अजान हो रही है? हाँ, पहले हदीस की है। चलो रुक जाते हैं, बहुत जोर की आवाज है। पूरी दुनिया में तो चीख रहे हैं ये लोग। अब एक खास बात बता दूं, देखो ये पूरी दुनिया में अहले हदीस है, और वासादो अल्लाह इला पढ़ रहा, शदन शीन भी नहीं निकल रहा है उसके मुंह से, और ये अहले हदीस है। ये आप लोग कुसूर करे तो चलता भाई, आप तो मुकल्लिद लोग हो ना। ये तो अहले हदीस है, डायरेक्ट हदीस से लेते बेचारे, तो ये तो बड़े परफेक्ट होना चाहिए, मगर प्रोनाउंस भी सही नहीं है। बैठना दो ना, छोड़ने के। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला शख्स कहता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। तो दूसरा शख्स कहता है मैंने भी एक ख्वाब देखा है, और ख्वाब ये देखा है कि मेरे सर पर एक थाल है, उसमें रोटियाँ हैं, कुछ कौवे आ रहे हैं और उस रोटियों को लेकर चोचों में भर कर लेके जा रहे हैं, और वो रोटियाँ खा रहे हैं। इसकी क्या ताबीर है? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शख्स सुन, जिसने जो ये कहा कि तू शराब निचोड़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि तू कैद से आज़ाद कर दिया जाएगा, बादशाह तुझसे बड़ा खुश होगा और तू बादशाह को शराब के जाम पिलाएगा। और दूसरे से कहा कि तूने ये जो देखा कि तेरे सर पर एक थाल है, उसमें रोटियां हैं और कौवे आ रहे हैं और वो रोटियां उठा उठा के ले जा रहे हैं और खा रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि बादशाह तुझसे सख्त नाराज होगा और तुझे मौत की सज़ा सुनाएगा और तुझे फांसी दे दी जाएगी। तो दोनों हंसने लगे और कहा कि यूसुफ तुमने कहा हम ताबीर बताना जानता हूं मैं, तो हमने तो झूठ कहा। असल मामला यह है कि हमने ख्वाब देखा ही नहीं, हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। तो आपने फरमाया अगरचे तुमने ना देखा, लेकिन मैं नबी हूं, जो मेरी जबान से निकल गया वो होकर ही रहेगा। अगरचे तुमने झूठ कहा, लेकिन अब मैंने ये कह दिया तो ये होकर ही रहेगा।
चुनांचे वही हुआ जिसने देखा था कि रोटियां उसके सर पर थाल में रखी हुई है और कौवे नोच रहे हैं। बादशाह का हुक्म आया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे उसको सजाए मौत दे दी गई, वो मारा गया। और जिसने देखा था, देखा नहीं बल्कि बताया था कि वो शराब निचोड़ रहा है, बादशाह का हुक्म आया कि इसका कसूर साबित नहीं हुआ, इसको आज़ाद कर दो और मेरे खास मसाहिब में, मेरे खास खादिमों में शामिल कर दिया जाए, ये मुझे शराब पिलाए। जब उसको आज़ाद किया जाने लगा और वो कैद से जाने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे एक जुमला कहते, कुरान उसको बयान करता है। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत 42 में अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमला नकल करता है कि यूसुफ ने उस कैदी से कहा, अस्कुरनी इंदा रब्बिका, जब तू अपने रब के पास जाए मेरे तो मेरा जिक्र करना। क्या कह रहे यूसुफ? अपने रब से मेरा जिक्र करना। तो यहां रब किसको फरमाया? बादशाह को। तो क्या माज़अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम मुशरिक हो गए? नहीं, यहां रब उन्होंने किस मायने में कि जेल में जो रोटी आती थी वो बादशाह की थी, गोया बादशाह रोटियां खिला रहा है, परवरिश कर रहा है, परवरिश के मायने में। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम रब बा मायने परवरिश इस्तेमाल करते हैं तो शिर्क का फतवा नहीं लगता। तो अगर अबूल आसी रसूलुल्लाह के लिए खुदा पालने वाला इस्तेमाल करते तो कहां से शिर्क का फतवा लगेगा? तो उन्होंने उसी मायने में इस्तेमाल किया कि वो जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा है मुस्तफ़ा होकर। अब जिनको शेर शायरी से शगफ नहीं, जिनको शेर नहीं समझता, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो इस तरह इतना बड़ा जोखिम उठाए। वक्त होता तो मैं बताता कि तौसीफुर रहमान ने आला हजरत की हदाया बख्शिश उठाई। मैं कहता इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रहा है, तेरे पैर कांप रहे भाई, मत उठा। हदाया बख्शिश के कुछ शेर सुनाता है, गलत तशरीह करता है। तो बहरहाल इन्होंने इल्जाम लगाया कि माज़अल्लाह हम रसूलुल्लाह को खुदा भी मानते हैं, हालांकि हमारी किसी किताब किसी तफसीर में ये बात नहीं लिखी है। दूसरा इल्जाम लगाया कि हम बहुत से काम वो करते जो मुशरिक करते, इस एतबार से हम मुशरिक है। मगर आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। यह है तफसीर इब्न कसीर, और ये तफसीर इब्न कसीर इन्हीं की जमात के मुसल्लम बुजुर्ग और पेशवा, जिनको ये सबसे बढ़कर बहुत बड़ा आलिम और फाजिल मानते हैं, मुफस्सिर कुरान जानते हैं, इमाम वक्त समझते हैं। यह है इब्न कसीर, इमादुद्दीन इब्न कसीर की तफसीर है कुरान की, जो 4 जिल्दों में आती है, बल्कि अब कुछ लोगों ने बड़े हुर्फों में इसको 8 और 10 जिल्दों में भी छापा है। मेरे पास जो नुस्खा है वो 4 जिल्दों वाला है। तो बहरहाल ये तफसीर इब्न कसीर जो इन्हीं के यहाँ से छपी हुई भी है, यही लोग छापते भी है। इब्न कसीर इब्न तैमिया के शागिर्द थे और इब्न तैमिया जो इनके सबसे बड़े अल्लामा हैं। इब्न कसीर ने तफसीर कबीर के तफसीर कसीर के अंदर सूरह इराफ की एक आयत करीमा है, सूरह इराफ की आयत के ताल्लुक से एक हदीस नकल की उन्होंने, और वो हदीस के रिवायत करते हैं हज़रत हुज़ैफा से। हज़रत हुज़ैफा एक साहबी रसूल है। कहते अन्ना हुज़ैफता यानी अब्दुल यमान रदियल्लाहु अन्हु हद्दसहु क़ाल। हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है जिन्हें इब्न यमान भी कहा जाता है, और वह हदीस उनसे बयान की गई कि वो कहते हैं। अब ये हज़रत हुज़ैफा कौन है, मैं इनकी एक फजीलत बता देता हूँ आपको। ये बड़े जलील क़द्र साहबी है, ये राजदार रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत सारे राज जाहिर फरमा दिए थे, इन पर राज की कुछ बातें बताई थी। उन राजों में यह भी था कि आपने मुनाफिकों के नाम बता दिए थे कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। मगर हिकमत के तहत कि फितना ना हो, हज़रत हुज़ैफा उन मुनाफिकों के नाम को जाहिर नहीं करते थे। मगर साहबा जानते थे कि रसूलुल्लाह ने इनको मुनाफिकों के नाम बता दिए। फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया तो जब मदीने में कोई मरता और उसका जनाजा लाया जाता, मस्जिद नबवी के करीब रख दिया जाता और फारूक आज़म को इत्तला दी जाती कि हुजूर फुला मर गया है, तशरीफ लाइए और नमाज पढ़ा दीजिए जनाजे की। उस वक्त दस्तूर था कि अमीरुल मोमिनीन ही नमाज पढ़ाते थे या बादशाह वक्त पढ़ाता था। तो फारूक आज़म तशरीफ लाते और पहला जुमला इरशाद फरमाते, क्या नमाज जनाजा के इस मजमे में हुज़ैफा है? कहा जाता हुज़ैफा है तो आप नमाज जनाजा पढ़ा देते, और कहा जाता कि हुज़ैफा नहीं है तो फारूक आज़म वापस हो जाते, फरमाते मालूम होता है मुनाफिक है। तो हुज़ैफा का होना ईमान के होने की दलील थी। और या फारूक आज़म ने मिजाज दिया कि हारा एरे गहरे नत्थु खेरे की नमाज नहीं पढ़ी जाएंगी, जो आशिक रसूल मोमिन होगा उसी की पढ़ी जाएंगी, मुनाफिकों की नहीं पढ़ी जाएंगी।
تو یہ وہ ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں. ان سے اکثر جو حدیثیں آئی ہے کتابوں میں, کتب حدیث میں, وہ سب ایسی حدیث ہے جس کا زیادہ تر تعلق علم غیب سے ہے. اور شاید میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ وہابی رسول کا علم غیب اسی لیے نہیں مانتے کہ جب علم غیب کی حدیث دیکھو تو انہی کے باپ دادوں کی پول کھلتی ہے اس میں. تو اس لیے انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا, کہا نبی کو علم غیب ہی نہیں تھا کہ جڑ صاف کر دو معاملہ ختم ہو جائے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ حدثہ قال, حضرت حذیفہ جنہیں ابن یمان بھی کہا جاتا ہے, وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما تخواف علیکم رجل قرأ القرآن. وہ کہتے ہیں لوگوں مجھے اس شخص کا اپنی امت میں خوف ہے, میں اپنی امت کے اندر اس شخص کا خوف رکھتا ہوں کہ جو قرآن خوب پڑھے گا, قرآن کی خوب تلاوت کرے گا, یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت سے کیا ہوگا حتیٰ اذا رویت بہجۃ علیہ, قرآن پڑھنے کی رونق, قرآن کی تلاوت کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے گی. اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ بہت بڑا قرآن کا پڑھنے والا ہے, قرآن کا جاننے والا ہے, قاری قرآن ہے, حافظ قرآن ہے. پھر آگے سرکار کہتے ہیں وَقَانَا رِدَاءُهُ الْإِسْلَامِ, اور وہ پھر اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا, اسلام کی چادر بھی زیب تن کر لیں گا, قرآن بھی خوب پڑھیں گا, قرآن کی تلاوت خوب کریں گا, قرآن فہمی کی باتیں کریں گا, قرآن سے تلاوت کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی, اپنے آپ پر وہ اسلام کی چادر بھی لاد دیں گا. اِتَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ, مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آئے گا اور اللہ چاہیں گا اس کو گمراہ کر کے پھیر دیں گا. کسے پھیریں گا؟ اب حدیث کے ایک جملے پہ آپ غور کریں. جسے گمراہ کیا جا رہا وہ کون ہے؟ قاری قرآن, بہت قرآن پڑھتا تھا, اتنا قرآن پڑھا کہ قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوئی. سرکار کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کی چادر بھی اوڑھا, مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی, پروردگار نے اس کو پھیر دیا کسی اور طرف. یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر ہو یہ ضروری نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. قرآن بھی پڑھنا اس کا کام نہ دیا, کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ قرآن محبوب جو ہم نے آپ پر نازل کیا, بہت سے اسے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اسی سے ہدایت بھی پا لیتے ہیں. تو جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہیں گا جہاں چاہیں گا پھیر دے گا, گمراہ کر دے گا. پھر آگے سرکار فرماتے وَنَبَازَهُ وَرَعَا ظَهْرِهِ, اور وہ پھر اسلام کی چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے اتار کر پھینک دیں گا, اسلام کی چادر پشے پشت ڈال دیں گا. وَسَعَالَ جَارْهِ بِالسَّيْفِ, اور پھر وہ تلوار کھینچیں گا اور اپنے پڑوسی پر اٹھائیں گا, اپنے پڑوسی پر تلوار نکالیں گا. وہ پڑوسی کون؟ سنی پہ تلوار نکال لیں گا. گویا یہاں تلوار سے مراد یہ ہے کہ اس پہ رعب ڈالیں گا, دباؤ ڈالیں گا, تلوار کھینچیں گا اور کیا کہیں گا وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ, اور اس پر شرک کی تہمت لگائیں گا, کہیں گا تو مشرک ہے, تو بہت بڑا پکا مشرک ہے, تو قبر پہ جاتا ہے مشرک ہے, تو چادر چڑھاتا ہے مشرک ہے, تو نظر و نیاز کرتا ہے مشرک ہے. کیوں؟ میں تو قاری قرآن ہوں, قرآن مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا, تو مشرک ہے. نبی نے فرمایا وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ, شرک کی تہمت لگائیں گا. قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ اَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرْمِيُّ أَوْ الرَّمِي. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے عرض کیا, سرکار سے پوچھا یار اے اللہ کے نبی ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ شرک کا حقدار کون ہوگا, شرک کے قریب کون ہوگا, جو دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے وہ, یا جس کو مشرک کہا جا رہا ہے وہ. یعنی وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا مشرک ہے یا وہ سنی جس کو یہ مشرک کہہ رہا ہے, مشرک کون ہوگا دونوں میں سے؟ قالا بل الرمی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو دوسروں کو مشرک کہہ رہا ہوگا وہ خود ہی سب سے بڑا پکا چھٹا ہوا مشرک ہوگا. تو جرجیس اور یہ جماعت جتنی یہ ترم خاں جماعتیں گھوم رہی ہے جو سنیوں کو مشرک کہہ رہے, 1400 سال پہلے نبی نے بتا دیا کہ یہ مشرک تو مسلمانوں کو کہیں گے, مگر حال یہ ہوگا کہ سب سے بڑے مشرک یہی ہوں گے. اور ابن کثیر نے لکھا اسناد جیدن, اس کی سند جید ہے, یعنی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے,
बल्कि कैसी है, जय्यद है इसकी सनद, बहुत आला दर्जे की सनद है इसकी, बहुत आला पैमाने की सनद है कि जिसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। ये सही हदीस में हमें बताया गया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दूसरों को मुशरिक कह रहा है वो खुद मुशरिक होगा। आइए और इसकी तखारीज में बयान करूं कि हदीस और को किन किन अइम्मा ने लिखी। इब्न कसीर के अलावा इसी हदीस को इमाम इब्न हिब्बान ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 248 हदीस नंबर 81 पर लिखा। मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर इमाम बज़्ज़ार ने जिल्द 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175 पर लिखा। मुश्किलुल आसार के अंदर हजरत इमाम अल्लामा तहवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 2 सफ़ा 324 हदीस नंबर 8065 इमाम तहवी ने मुश्किलुल आसार में लिखा। कश्फुल इरशाद के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175। इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 88 हदीस नंबर 169 और मुस्नदुश शामीन में जिल्द 2 सफ़ा 254 हदीस नंबर 1291 पर लिखा। अब यहां से आइए देखें आपके मौलवी जर्जिस साहब जो गैर मुकल्लिदीन के बहुत बड़े आला सपूत है, ये अंबिया और औलिया की तौहीन के लिए कुरान की एक आयत से कितना गलत इस्तेदलाल कर रहे हैं। और एक बात मार करें, क्योंकि आज मेरा खास मखसूस सेशन जो वो जर्जिस है, तो मैं बहुत सारी क्लिपें दूसरों की नहीं दिखा रहा हूं, वरना अगर इसी में क्लिपें दिखाऊं तो आप एक बात अंदाजा लगाएंगे कि सऊदीया से इनका माई बाप जो बोलता है सारी औलादें वही बात दोहराती है। गोया इबलीस ने बोला, सारे चेले वही दोहराने लगे। तो जो बात जर्जिस बोलेगा वही बात तौसीफुर रहमान बोलता हुआ नजर आएगा, वही महराज रब्बानी बोलता हुआ नजर आएगा, वही जाकिर नाइक बोलता हुआ नजर आएगा, वही तालिबुर रहमान बोलता हुआ नजर आएगा, और जितने इनके हैं सब वही बात बोलते हुए नजर आएंगे। एक ही बोली बोलते हैं सब शिर्क के ताल्लुक से। तो फिर भी मैं एक झलक दिखा देता हूं कि पहले तौसीफुर रहमान जो बोली बोल रहा है उसी को जर्जिस दूसरे अंदाज में बोल रहा है। पहले आइए तौसीफ को सुनते हैं। और से सुनो, इन्नल्लज़ीना, एक मक्खी को पैदा कमजोर है, ताकतवर वाला कौन? एक अल्लाह इस्सा वजल है। कुरान की इन्होंने एक आयत पढ़ी और आयत का तर्जुमा यह बताया कि तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और फिर उसमें कहा कि शाहबाज कलंदर आ जाएं, बगदाद वाला आ जाए, अजमेर वाला आ जाए, बरेली वाला, ये सारे मिलकर एक मक्खी भी पैदा। बहुत दूर की बात है, अगर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो और एक मक्खी हलवे में से कुछ उठा के ले जाए तो ये मक्खी से हलवे को छीन भी नहीं सकते। ये आयत देवबंदी भी आपको सुनाएंगे, ये भी सुनाएंगे। तफसीर मैं बाद में कर रहा हूं। आइए वही बोली जर्जिस कुछ अलग अंदाज में बोलता है। गौर करके देखो, कमजोरी नजर आएगी, कमजोरी, और कमजोरी ऐसी कि अल्लाह ने मजाक उड़ाया है। अल्लाह ने मजाक, इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबन वला यजतमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। इसीलिए कहते हैं कुरान को न पढ़ो। क्यों? कुरान पढ़ेंगे तो हमारे बाबाओं की पोल खुलेगी, कुरान पढ़ेंगे तो जिनके पेट की तौनें बड़ी हो रही हैं उनकी पोलें खुलेंगी। तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको भी पुकारते हो, तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह चैलेंज देता है, हम नहीं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, मिन कह दिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिलकर एक मक्खी को भी जन्म नहीं दे सकते, एक मक्खी को भी पैदा नहीं कर सकते। पुकार के देखो, लन यखलुकू ज़ुबाबन, सब मिल जाएं। और अल्लाह ने क्या कहा? ज़ुबाबन। कितना कमजोर बना दिया है। अजमेर वालों को ले लो, बदायूं वाले को ले लो, बगदाद वाले को ले लो, और आपके बगल में दाएं बाएं भी हैं बहुत से बाबा, इनको ले लो। अल्लाह ने क्या कहा? लन यखलुकू ज़ुबाबन,
ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر ولی بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات, ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. ایک مکھی تو چھوڑو, سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے آگے کیا کہا, ارے مکھی پیدا کرنا تو دور, شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گئے, چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے. مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا. تم بابا ہو نا, بابا ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو, ذرا بریلی میں جاؤ, بیٹا دینے والا الگ ہے, بیٹی دینے والا الگ ہے. احمد آباد میں چلے جاؤ, سیدی موسیٰ سہاگ ہیں, وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے, وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں. اور شاہ عالم بابا ہے, وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں, وہ بیٹی نہیں دے سکتے. جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا, اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے. کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے, جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے ہیں بیچارے. یہ بڑا عجیب معاملہ. سنیے قرآن کیا کہتا, مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات, تمہاری مٹھائی پر, تمہارے حلوے پر, چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا, کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا, تو حلوے پر, شب برات کے حلوے پر تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی, مکھی پیدا کرنا تو دور, مکھی بیٹھ گئی, مکھی کتنا لے گی, مکھی کتنا کھائے گی, مکھی کتنا دانہ لے گی, مکھی کو کھا گئی, تھوڑا سا حلوہ, تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی. اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا, اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی, شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی, تھوڑا سا لے کے چلی گئی, لا يستنقذوه منه, تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. دونوں نے بزرگوں کا مذاق اڑایا اور قرآن کی آیت پیش کی. اس نے بھی کہا کہ بغداد والے آ جائیں, اجمیر والے آ جائیں, بریلی والے کو بھی بلا لو, ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. حلوے پہ مکھی بیٹھ کے حلوہ لے جائے, حلوہ بھی نہیں چھڑا سکتے. یہی بات جرجیس نے دوسرے انداز میں بڑے مٹک مٹک کے بولا. اب یہ بتائیے, بس ایک چھوٹا سا جواب دے رہا ہوں, اس کے بعد پھر تفصیلی جواب آ رہا ہے میرا. اس نے کہا قرآن میں ہے, آیت کون سی پڑھی, قرآن کی, اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا بتایا کہ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے. کس کا, بغداد والوں کا, غریب نواز کا, اجمیر والوں کا, اللہ نے مذاق اڑایا ہے. اور کہا کہ یہ بغداد والے, تمہارے آئے بائے بھی باوا ہوں گے بہت سارے, یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. حلوے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کا چھینا ہوا واپس نہیں لے سکتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ مرد ہے یا ہجڑا ہے؟ ارے یار میں نہیں بول رہا ہوں, آپ سے پوچھا ہے میں نے. اگر اس کی جماعت والے اس کو مرد سمجھتے تو میں اس بات پر اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کرے. یہ گیدڑ ہے, نہیں آئیں گا, کیونکہ کئی زمانے سے میں چیلنج کر رہا ہوں. 3 سال تو ہو گئے اسے چیلنج کرتے کرتے, لیکن یہاں اس لیے بول رہا ہوں کہ چیتا کے میں اس کے بہت ہمدرد ہے. ہاں, اس کی چیتا یہیں جلیں گی انشاءاللہ. اب میں کس بات پہ مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں, سنو. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت غوث پاک تھے, غریب نواز تھے, تو قرآن ان کے بارے میں کیسا کہہ سکتا ہے؟ اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. میں اب دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک سری آیت یہ ایسی لائے, ایک سری آیت, صاف کھلی بھی ایسی آیت جس میں باقاعدہ ہو کہ اللہ نے کہا میرے جو اللہ کے ولی جن کو تم مانتے ہو یا جو اللہ کے ولی ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے, مکھی اگر حلوے پہ سے لے جائے تو اس کو چھین نہیں سکتے. سری آیت لاؤ. یہ آیت اس نے ایک تو مکمل نہیں پڑھی دونوں نے, نمونوں نے, کیونکہ مکمل پڑھیں گے تو پول کھل جائیں گی. اس آیت کا تعلق بتوں سے ہے, اولیاء سے نہیں ہے. قرآن یہ بتوں کی مذمت کر رہا ہے, اپنے ولیوں کی
نئی آیت خطاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 17 یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے سورہ حج آیت 73 ہے. اللہ یہاں سے کلام شروع فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. جب اللہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور جب کافروں سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے. اس کو یاد رکھے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے کافروں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے کان لگا کر سنو. اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے کافروں ہم تمہیں ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنے کان لگا کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو. تدعونا کے معنی ہر جگہ پکارنا نہیں ہوتا، عبادت کرنا ہوتا ہے. اور یہ جاہلوں نے کیا نام صرف ایک ہی ترجمہ لیا. کون سا ترجمہ؟ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو. تب اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے مشرک ہو جائیں گے، تو کل اپنے باپ کو مت پکارنا، مشرک ہو جائیں گا ورنہ. اور اگر ابا کو بھی پکارے تو بولنا اللہ میاں سنیے، کیونکہ اگر کہا ابا جان سنیے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. ترجمہ ان کا یہ ہے تدعونا کا. جبکہ تدعونا کے معنی ہاں مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے یہی مراد لی. تمام مفسرین نے